ندیم رضا کا سلام۔ آج بات ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں جو اچانک بدلاؤ آیا ہے، دونوں جانب سے ایک کہ ماضی کو دفنا کے مستقبل کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آگے بڑھا جائے اور ماضی سے چمٹا نہ رہا جائے۔ تو ایسا کیا کچھ ہوا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو کیا دے دیا ہے یا بھارت نے پاکستان کو کیا دے دیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا بوجھ لگایا اور معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیا ہو گیا کہ جب وہی بھارت ہے کہ جو پاکستان کے لائن آف کنٹرول کی 12 خلاف ورزیاں کرتا رہا اور جب چاہا سول آبادی پہ بمباری کی، شیلنگ کی، جہاں پاک فوج کے جوان شہید ہوتے رہے اور سویلین وہ بھی شہید ہوتے رہے، اور لیکن پھر یک دم کہہ دیا گیا کہ ماضی کو چھوڑا جائے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو خوشحالی دیں۔ تو یہ خوشحالی کی نوید کیسے آئی اور کیوں بھارت نے پاکستان سے تعلقات کو بہتر بنانے کی سوچی اور دونوں جانب سے بہت خوش آئند بیانات سامنے آئے؟ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ابھی اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں ملکوں کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی خوشحالی آئے، لیکن آخر ایسا کیا کچھ ہو گیا ہے؟ تو جب تھوڑی سی ریسرچ کی، پڑھا، مختلف سائٹوں پہ دیکھا جا کے، تو پتہ چلا کہ اس میں عرب ممالک ہمارے سعودی عرب اور یو ای کا ہاتھ ہے کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جنہوں نے دورہ بھی کیا خفیہ پاکستان اور بھارت کا، اس کے بعد اچانک یہ خوشگوار بدلاؤ آیا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا یہاں روک کے میں یہ سعودی عرب اور یو ای کی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ دونوں ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو لون دیا تھا رکھنے کے لیے ریزرو میں پاکستان کے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے۔ تو لیکن یک دم دونوں ممالک نے پاکستان سے اپنا قرضہ 1 ارب ڈالر وہ واپس لے لیے، دیگر بھی قسطوں کا کہا گیا، لیکن پھر وہ رک گیا۔ یہ وہی ملک ہیں یو اے ای اور سعودی عرب جنہوں نے جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے جس طرح سے کشمیر کے جو جائز ان کے حقوق آئینی حیثیت حاصل تھی، آرٹیکل 370 کو ختم کر کے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو غیر قانونی طور پہ اپنے اندر ملا لیا، اور یہ اس کی حمایت میں یو ای کی جانب سے سب سے پہلا بیان آیا تھا کہ یہ وہ کشمیر ہے جو پاکستان جس کو اپنی شہر رگ حیات کہتا ہے، اس کے اوپر یو ای کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اب یہاں پہ خوشحالی آئے گی۔ جو کشمیر کے عوام ہیں آئے روز مرتے رہتے ہیں، وہاں پہ اب انٹرنیشنل چینز آئیں گی اور ان کی خوشحالی ہوگی، اور یہ بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا تھا۔ اور یہ وہی ہے جس نے پاکستانیوں کو اپنے ملک سے بے دخل بھی کیا، پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ نہیں لیا، اور سعودی عرب نے بھی کچھ کم و بیش اسی طرح سے وہ کیا ہے۔ لیکن انہیں کیوں اچانک خیال آیا؟ اس کی بنیادی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے یہ موٹی موٹی آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ ایک تو بھارت کے ساتھ جس طرح سے وہ اپنے دفاعی معاملات اور تجارتی معاملات، کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، کوئی تقریباً 1 ارب 40 کروڑ کی مارکیٹ ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک جو بھی ہیں ایک دوسرے سے تعلقات استوار کر رہے ہیں، وہ معیشت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، کیونکہ بھارت نے اس دوران 12 جو بھی ہے انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، آگے بڑھے ہیں، اور یو ای کے اندر اگر دیکھیں پورے مشرق وسطیٰ کے اندر، یہ گلف ریاستوں کے اندر، تو بھارت کے ایک بہت بڑی تعداد ہے، پاکستان سے بھی زیادہ بھارت کے لوگ ہیں۔ شروع میں پاکستان تھے جنہوں نے یو ای کو بنایا دن رات محنت کر کے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے، لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد پاکستان کے اوپر ان کی زمین تنگ کر دی گئی، کئی لوگوں کو ان کے نام کی بنیاد پہ یا پاکستانی ہونے کی بنیاد پہ بے دخل کیا جاتا رہا، لیکن اس دوران بھارت کے لوگ وہاں پہ آتے رہے، مسلسل آتے رہے، وہاں پہ سیٹلڈ ہوتے رہے۔ تو لیکن ان کے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بہت ہی زیادہ مستحکم ہو گئے، اور یہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان تعلقات اتنے بڑے ہیں، اس میں ان دونوں ممالک کا اہم کردار ہے۔ ایک تو یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان دونوں ممالک نے آخر کس کے کہنے پہ، کیا صرف اپنے وسیع تر مفاد میں کیا ہے، یا بھارت کو جو اس خطے کا یعنی کہ دادا ٹھاکر بنانا چاہتا ہے یا ان کو چوکیدار بنانا چاہتا ہے، وہ ہے امریکہ بہادر، کیا ان کے کہنے پہ کیا ہے؟ ہاں بالکل، کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں کہ بھارت کو
یہاں کا یہ نمبردار بنانے کے لیے، کیونکہ چین وہاں پر ہے، چین جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا حریف ہے. یہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کی یہ بات کی تھی کہ چین کو یعنی کہ چین کے خلاف بھارت کو ایز دینا چاہتا ہے، ریلیکس کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ جو مشرقی پاکستان کے جو بارڈر ہے اس کے ساتھ وہ سکون سے رہے اور تمام تر توجہ کشمیر کی جانب رہے، کہ جو دو طرفہ جو جنگ کے خطرات منڈلا تھے اس کو وہ کم کیا جائے، اور صرف وہ تمام تر توجہ اپنی چین کی جانب مرکوز کرے، کیونکہ وہ امریکہ کا سب سے بڑا معاشی اور عسکری لحاظ سے اس کا دشمن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مارکیٹوں میں سب جگہ وہی آگے، پھر ہتھیاروں کی دوڑ ہے، اس میں جو ہتھیار فروخت کرنے والے ممالک میں بھی وہ چائنا وہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. تو اسی لیے وہ بھارت کو ایز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بھارت کئی جو کوڈ ہے اس کا بھی رکن ہے، اور دیگر جو اتحاد ہیں ان کا بھی رکن وہ بھارت ہے، کیونکہ بھارت جتنا مستحکم ہوگا امریکہ کے مفادات اتنے ہی مستحکم ہوں گے اور مضبوط ہوں گے. اسی لیے وہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے UAE اور سعودی عرب کو متحرک کیا، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ جو سارک ممالک کی کانفرنس تھی وہ بھی 2 سال سے پلوامہ اٹیک کے بعد نہیں ہو رہی تھی. جب بھی پاکستان میں کوشش ہوتی تھی تو بھارت وہ اس کی مخالفت کرتا تھا. ابھی اطلاعات یہی ہیں کہ جو سربراہ کانفرنس پاکستان اسلام آباد میں ہونی ہے تو اس میں نریندر مودی صاحب بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو سب سے بڑی ملاقات یعنی کہ کئی سال کے بعد جو وزراء خارجہ سطح کی ملاقات ہے وہ ورلڈ ایشیا کانفرنس ہے اس میں ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی نگاہیں ہیں. اور پھر اب انڈس واٹر کے اوپر وہ بھی 2 سال سے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، وہ بھی نئی دہلی میں ہو رہے. تو ایک دم تواتر کے ساتھ یہ تبدیلی آ رہی ہے. پھر وہ انڈیا کی جو ویکسین ہے وہ ویکسین کے اوپر بھی سیاست کر رہا ہے، اس نے بہت زیادہ اچیومنٹ لی ہے، جو کہ نیپال کے خلاف تھا، بنگلہ دیش کے خلاف تھا، ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا. یہی نہیں، لاطینی امریکہ کے ممالک میں بھی وہ بھارت نے وہ اپنی ویکسین وہ عطیہ کی ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. ان مفادات میں جو سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے بھارت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے برابری کی بنیاد پر. لیکن بھارت نے جو اچیومنٹ کی ہے، پاکستان اس صورتحال میں کیا حاصل کر پائے گا؟ کیا ہم نے یہ منصوبہ بندی کی ہے یا صرف ہم اسی میں خوش ہیں کہ جی یہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہے وہ بھارت ہو رہا ہے. کیونکہ پہلے بھی میں تھوڑا سا اور آپ کو پیچھے لے دوں، 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا 2019 میں وائٹ ہاؤس میں جو مذاکرات ہوئے، تو اس وقت میں امریکہ میں تھا، وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے میں نے بھی کہا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی کہ اس میں بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے اور بہت بڑی خبر آئے گی 1.5 ہفتے کے بعد. لیکن اس وقت میں نے کھڑے ہو کے یہی کہا تھا کہ اس میں نئی راہداریاں کھلیں گی اور یہ بھارت کو واگا بارڈر افغانستان کے لیے وہ دیا جائے گا. تو وہ فوری طور پہ اناؤنس نہیں ہوا تھا، لیکن سال کے بعد بالآخر وہ بھارت کو دے دیا تھا افغانستان کی تجارت کے لیے. لیکن مزید چیزیں کھلیں گی کیونکہ اس کی جو تعلقات پاکستان اور بھارت کے بہتر ہو رہے ہیں. اس میں بھارت کو صرف راہداری ہی نہیں، امریکہ وہ افغانستان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، افغانستان میں جیسے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے، جس کو اپریشیٹ ایون امریکہ اور یورپی ممالک اور تمام ہی سبھی ممالک کر چکے ہیں. اب کچھ کردار بھارت کو بھی دیے جانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے پہلے اشرف غنی کو وہاں کہا تھا کہ بھارت سے بھی مشاورت کی جائے، کیونکہ وہ ریلوے سسٹم میں اور ادھر بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. تو یہ بڑی اہم یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. تعلقات تو بہتر ہوئے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے ان تعلقات کو اپنے مفاد میں کرتے ہیں. اور دنیا کی پالیٹکس ہی مفاد کے گرد گھومتی ہے کہ ہم جیسے بھارت کی GDP کہاں چلی گئی، ہم کہاں پر ہیں، اس کی گروتھ پلس میں ہماری مائنس میں کیوں گئی ہے. ہمیں اس تمام تر صورتحال سے، کیونکہ کسانوں کی بھی مارکیٹ کھلنے جا رہی ہے، اگر بھارت سے ہمارے سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، کسانوں کی مارکیٹ ہے وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ بھی کھلنے جا رہی ہے سارا، کیونکہ ہم نے جس طرح سے امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے چیزیں وہ مہنگی پڑتی ہے. یہی نہیں، ہمیں ان کے تعلقات کو برابری کی بنیاد پر اور بہتر انداز سے اپنی پلاننگ کرنی ہوگی. ادروائز اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری بھارت ہی ہو گیا. ہم صرف ایسا نہ ہو کہ صرف ہم تالیاں بجاتے رہیں اور وہ سب کچھ نمبردار علاقے کا خطے کا بن کے بھی بعد میں ہمیں یہاں کی دکھائے. بہت شکریہ، خدا حافظ.